بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ جو دنیا میں مجھ پر درود پاک کو کثرت سے پڑھے گا قیامت کے دن وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ درود پاک پڑھیں اور انشاءاللہ قیامت میں بھی اور دنیا میں بھی قرب مصطفیٰ حاصل کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز وری چینل کے ناظرین، پھر اتوار ہی کے دن ہمارا بڑا پیارا سا پروگرام، جس پروگرام میں ہم علم دین حاصل کرتے ہیں اور مدری چینل کے ذریعے آپ بچوں تک بھی علم دین پہنچتا ہے اور ساتھ موجود بچے ہوتے ہیں ہمارے اور وہ بھی علم دین حاصل کرتے ہیں۔ تو اس پروگرام میں جو علم دین بتاتے ہیں وہ تو گیسٹ ہوتے ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، مہمان موجود ہیں، وہ پہلے بھی 2 بار تقریباً تشریف لا چکے ہیں۔ میری انفارمیشن اور نالج کے مطابق 2 بار تشریف لا چکے ہیں اور موجود ہیں، ان کا تعارف کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جنید عطاری مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جنید بھائی؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں قبلہ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جنید بھائی کو تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہوں گے، مدنی چینل پر روحانی علاج اور استخارہ ان کا پروگرام ہے اور روحانی علاج بھی بتاتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں روحانیت نصیب فرمائے، آمین آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جنید بھائی پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، تعارف بھی ہو گیا، باتیں بھی ہو گئی ہیں۔ اب جنید بھائی آگے بڑھیں؟ بالکل بالکل بالکل۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورۃ الاخلاص۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سنائیں گے، چلیں شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ الکریم۔ قاری صاحب اللہ پاک آپ کی آواز میں برکتیں دے اور ہمیں قرآن پاک کے نور سے مالا مال فرمائے، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ الکریم کم از کم بچے ہیں تو کم از کم روزانہ 1 آیت قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کلام سنانے کے لیے عدیل بھائی موجود ہیں۔ کیسے ہیں عدیل بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ خیریت سے ہیں۔ اور کون سا کلام سنائیں گے؟ یا شفیع امم للہ کر دو کرم۔ کاش ہم پہ کرم ہو جائے اسی کلام کے صدقے میں، اسی کلام کی برکت سے۔ جی شروع کریں۔ یا شفیع امم للہ کر دو کرم، یا شفیع
وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کر کرنا خدا را برم ہم غلاموں کر کرنا خدا را برم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم منتشر ہے خیالات کی وادیاں منتشر ہے خیالات کی وادیاں منتشر ہے خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں رہ فرما دے تیرے امت ہے ہم رہ فرما دے تیرے امت ہے ہم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم کس کو جا کر کہتا جدار حرم کس کو جا کر کہتا جدار حرم کس کو جا کر کہتا جدار حرم گہرا ڈالے ہوئے زمانے کے غم گہرا ڈالے ہوئے زمانے کے غم دور ہو جائے گا یا شاہ محترم دور ہو جائے گا یا شاہ محترم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم یا شفیع للہ کر دو کرم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم حاضری ہو نیازی دربار میں حاضری ہو نیازی دربار میں حاضری ہو نیازی دربار میں زندگی ہو بسر تیرے اذکار میں زندگی ہو بسر تیرے اذکار میں آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کر کرنا خدا را برم شالا وسدار تیرا سونا
ماشاء اللہ الکریم عدیل بھائی، آپ نے ہمیں کلام سنایا، اللہ پاک آپ کی آواز میں بھی مزید برکتیں دے، اور اسی کلام کے صدقے کاش ہم پر کرم بھی ہو جائے اور ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور ہماری پیارے آقا کے قدموں میں روح نکل جائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب آگے بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے گیسٹ سے سوالات۔ اور جنید بھائی، پہلا سوال میں آپ سے پہلا کروں گا، ماشاءاللہ، تو اجازت ہے آپ کی؟ بالکل۔ سوال یہ ہے کہ ابھی آپ کی کیا مصروفیات چل رہی ہیں؟ اللہ پاک دین کے کاموں میں ہی ہمیں مصروف رکھے، استقامت نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ خوب دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبہ روحانی علاج میں الحمدللہ عز و جل خدمت کی سعادت ملی ہوئی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کر رہے ہیں۔ اللہ پاک استقامت دے، اور اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل مسجد کی خدمت بھی ہے، ماشاءاللہ، تو مسجد کی خدمت کی بھی سعادت ملی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ پھر الحمدللہ عز و جل شام میں دینی کاموں کی کچھ مصروفیت کا سلسلہ رہتا ہے، تو یوں صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور عمر یوں ہی تمام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بس اللہ کرے نیک اعمال کرنے والے بن جائیں، اور جو اصل مصروفیت ہے نا، اور وہی کامیاب ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، جس کام میں اللہ پاک کی رضا ہو، اللہ کرے اسی میں ہی ہمیں استقامت نصیب ہوتی رہے، آمین۔ تو یوں الحمدللہ عز و جل دینی کاموں کے حوالے سے مصروفیات، پھر شعبہ روحانی علاج کے حوالے سے کچھ مصروفیات کا سلسلہ رہتا ہے، مسجد کی مصروفیات رہتی ہیں۔ ماشاءاللہ الکریم، اللہ پاک آپ کے دینی کاموں میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان پر استقامت۔ آمین آمین۔ آمین۔ سوالات بچوں سے بھی لینے ہیں، اور پہلے ٹیم میں سے شروع کریں، چلیں سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جی آپ سوال کر رہے ہیں، کون کریں گے؟ آپ سوال کریں گے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمر ہے، کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی جی عمر بھائی، بالکل، عمر نام تو اتنا پیارا نام ہے عمر تو، ماشاءاللہ۔ اور پتہ ہے اسلام کے دوسرے خلیفہ کیا نام ہے؟ کس کس کو پتہ ہے اسلام کے دوسرے خلیفہ ہمارے کون تھے؟ چلو آپ بتاؤ۔ ماشاءاللہ، جامی رضا۔ مائک مائک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ پاک ان کی برکتیں نصیب فرمائے، اور یکم محرم الحرام ان کا یوم شہادت ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان سب کی، ان بزرگوں کی، ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے۔ ہر صحابی نبی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی۔ جنتی جنتی۔ ماشاءاللہ، جی عمر بھائی ارشاد فرمائیے۔ کچھ ایسی آسان سنتیں بتائیں جس پر بچے روزانہ عمل کر سکیں۔ آسان سی سنتیں، چلیں انشاءاللہ الکریم میں کچھ سنتیں اور آداب۔ آج یہ جتنے پیارے پیارے ماشاءاللہ پھول جیسے بچے ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کو بھی، اور کڈز مدنی چینل کے توسل سے دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی سنت تو یہ بیٹا کہ جب بھی ہم کسی سے ملاقات کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ سلام میں پہل کرنا بھی سنت مبارکہ ہے، سلام کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو پہلی سنت کیا ہوئی؟ سلام کرنا ہے۔ جب کسی سے ملاقات کریں گے اور کسی کے گھر جائیں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ، تو سلام میں پہل کرنا بھی سنت مبارکہ ہے۔ اچھا، اب جب کوئی ہمیں سلام کرے تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی جو بچے ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ بھی نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، کسی کے گھر جائیں گے تو سلام کریں گے۔ اسی طرح جب ہم گھر میں آئیں یا گھر سے جب روانہ ہوں تو جب بھی کیا کریں گے؟ سلام۔ ایک تو یہ سنت مبارکہ ہوئی۔ اچھا، اسی طرح دوسری سنت یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا کیا ہے؟
سنت مبارکہ ہے، تو سیدھے ہاتھ سے دیں گے اور سیدھے ہاتھ سے لیں گے۔ اب جب بھی گھر میں ہم ہوں تو کسی کا کوئی چیز دیں تو کون سے ہاتھ سے دیں گے؟ ہاں، اور جب کسی سے کوئی چیز لیں تو کس ہاتھ سے لیں گے؟ سیدھے ہاتھ سے لیں گے۔ اسی طرح ہم مدرسے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اپنے اسکول جاتے ہیں یا اپنے کام کا جو بھی کرتے ہیں، گھر میں ماں باپ بھی کام کرواتے ہیں نا، بھائی سودا سلف منگواتے ہیں، چیزیں منگواتے ہیں، تو جب کوئی چیز لے کر آئیں گے گھر پہ دیں گے تو کون سے ہاتھ سے دیں گے؟ سیدھے ہاتھ سے دیں گے۔ اور جب کسی سے کوئی چیز لیں گے، پیسے لیں گے تو کون سے ہاتھ سے لیں گے؟ سیدھے ہاتھ سے لیں گے۔ صحیح ہے؟ تو سیدھے ہاتھ سے لینا دینا کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح ایک اور سنت، دو سنتیں ہوئیں، ایک اور سنت میں آپ کو سکھاتا ہوں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی شامل رہیں، کہ جب بھی پانی پئیں تو پانی بیٹھ کر پئیں۔ تو پانی بیٹھ کر پینا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو چلو پانی سے متعلق ہی میں انشاءاللہ الکریم آپ کو چند ایک سنتیں عرض کرتا ہوں۔ گرمی کا موسم بھی ہے نا، اور گرمی کے موسم میں پیاس بھی بہت زیادہ لگتی ہے۔ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جلدی جلدی گئے کولر کے پاس، بوتل سے ہی منہ لگا لیا، گلاس سے کھڑے کھڑے پانی پی لیا، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، اور 3 گھونٹ میں اور 3 سانسوں میں پانی پینا ہے۔ صحیح ہے؟ تو جب بھی پانی پئیں گے تو کس طرح پانی پئیں گے؟ ہاں، سب سے پہلے سیدھے ہاتھ سے پانی پئیں گے، پانی بیٹھ کر پئیں گے، پانی کو اجالے میں دیکھ کر پئیں گے۔ صحیح ہے؟ سر ڈھانپ کر پانی پینا بھی سنت مبارکہ ہے، تو سر ڈھانپ کر پانی پئیں گے۔ صحیح ہے؟ جب بھی پانی پئیں گے تو ٹوپی پہن لیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ امام شریف کا تاج سجا لیں۔ اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہیں، آپ بھی نیت فرمائیں کہ آپ بھی اپنے گھر میں تو جب بھی پیاس لگے آپ کو تو پانی بیٹھ کر، اجالے میں دیکھ کر، اسی طرح اور پانی کو چوس چوس کر پینا بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور جب پانی پی چکے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کہنا ہے۔ پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا بھی سنت مبارکہ ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ پانی کا ہمارے حلق سے اتر جانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے نا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ پانی ہم جو پیتے ہیں آسانی سے ہمارے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جب پانی پی چکے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ پہلی سنت کیا تھی؟ سلام کرنا، اور دوسری سنت کیا تھی؟ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا، اور تیسری سنت کیا تھی؟ پانی بیٹھ کر پینا ہے۔ صحیح ہے؟ اور چوتھی سنت یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا ہے، اور پانچویں سنت یہ ہے کہ سر ڈھانپ کر پانی پینا ہے، اور چھٹی سنت یہ ہے کہ 3 سانس میں پانی پینا ہے، 7ویں سنت ہے پانی چوس چوس کر پینا، اور 8ویں سنت ہے کہ پانی پینے کے بعد کیا کہنا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو جنت کے 8 دروازے ہیں، تو اسی مناسبت سے آج ہم نے کتنی سنتیں سیکھی ہیں؟ 8 سنتیں سیکھی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی جو بچے ہمارے ساتھ شامل ہیں اس پروگرام میں، وہ بھی نیت فرمائے کہ انشاءاللہ الکریم روزانہ ان سنتوں پر ہم عمل کریں گے۔ آپ کی اپنی دعوت اسلامی الحمدللہ سبحان دعوت اسلامی کے یہ دینی ماحول کی برکتیں ہیں کہ جہاں ہماری اخلاقی تربیت ہوتی ہے، ظاہری تربیت ہوتی ہے، وہیں الحمدللہ سبحان سنتیں سیکھنے اور سکھانے کا بھی موقع ملتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم نے 8 سنتیں اور آپ کے سوال کے مطابق آسان سنتیں ہم نے سیکھی الحمدللہ الکریم، تو اس پر انشاءاللہ الکریم عمل بھی کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ کویشچن کی جانب بڑھتے ہیں، ٹیم بی سے اب لینا ہے نیکسٹ کویشچن، دوسرا سوال۔ تو کون سوال کر رہا ہے؟ آپ چلے سوال کریں۔ ایک ایسے مدنی قافلے کے بارے میں بتائیں جو آپ کے لیے یادگار ہو۔ مطلب ایسا سفر ہو جو یادگار رہا ہو ابھی تک، ایسا کون سا سفر جنید بھائی؟ ایک ایسا ہے الحمدللہ سبحان مدنی قافلے میں سفر ہوا تھا، یہ شروع کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت ہم جامعۃ المدینہ میں پڑھا کرتے تھے، اور جامعۃ المدینہ کی جدول کے مطابق سفر کیا کرتے تھے مدنی قافلے میں۔ تو اس وقت ہمارے جامعۃ المدینہ سے 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر تھا، تو ہم بھی 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو رہے تھے۔ فضائل مدینہ سے روانگی تھی، جب اسٹیشن پر پہنچے نا تو اچانک الحمدللہ سبحان ہمیں صحبت نصیب ہوئی تھی، زیارت نصیب ہوئی تھی جانشین امیر اہل سنت ماشاء اللہ حاجی عبید رضا طاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی۔ تو ان کا بھی مدنی قافلے میں سفر تھا اس وقت، تو وہ بھی ٹرین میں سفر پر تھے، اور ہمیں بھی اسی ٹرین میں سفر کے لیے اپنی منزل پر پہنچنا تھا، کسی دوسرے شہر میں جانا تھا۔
تو یہ الحمدللہ عز و جل یہاں کراچی سے لے کر اس شہر تک پہنچنے کا جتنا بھی سفر تھا نا، تو اس سفر میں الحمدللہ عز و جل ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے شہزادے جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت ان کے ساتھ کچھ سفر نصیب ہوا تھا، اور دوران سفر بھی الحمدللہ عز و جل ہم نے دیکھا کہ علم دین سیکھنے سکھانے کی باتیں ہوتی رہیں، اور کافی الحمدللہ عز و جل ان کی صحبت سے ہمیں سیکھنے کو ملا تھا۔ تو یہ ایک ایسا مدنی قافلے کا ہمارا سفر تھا کہ اس میں ایک یادگار مجھے ابھی تک یاد ہے ماشاءاللہ، یاد رہ گیا یہ۔ اور آپ اچانک آپ ہکے بھکے رہ گئے ہوگے کہ الحمدللہ عز و جل بزرگوں کی برکتیں نصیب ہوئیں، بزرگوں کا فیضان ملا اور بزرگوں کی صحبت نصیب ہوئی، اچانک وہ سامنے آ جائیں۔ ہاں اچانک ماشاءاللہ، کیونکہ وہ بھی اسی سفر اسی ٹرین میں جانا تھا انہوں نے، تو ہمیں بھی اسی ٹرین میں سفر کرنا تھا، تو یوں الحمدللہ عز و جل ساتھ نصیب ہوا۔ پھر دوران سفر جتنی بھی نمازیں آئیں تو اسٹیشن پر ٹرین رکتی ہے، تو پھر انہی کی اقتداء میں الحمدللہ عز و جل نمازیں بھی ادا کی۔ بڑا یادگار موقع شیئر کرا جنید بھائی نے، تو اللہ کریم ہمیں اپنے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کون سوال کر رہا ہے؟ اب سوال کر رہے ہیں آپ، چلے سوال لیتے ہیں آپ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد خزیمہ ہے، میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی جی بالکل، ارشاد فرمائیے۔ خزیمہ نام ہے یا حذیفہ؟ خزیمہ۔ خزیمہ، جی فرمائیے۔ جب آپ نے امیر اہل سنت سے بیعت کی تھی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ عمر تو مجھے یاد نہیں ہے، آپ ہی کی عمر کا تھا میں اس وقت ہم مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے تھے، مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے تھے۔ اس وقت مجھے یاد ہے کہ الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت تشریف لائے تھے حیدرآباد فیضان مدینہ، تو امیر علیہ سنت نے بیعت کروائی تھی، تو الحمدللہ عز و جل مجھے منظر ابھی تک یاد ہے۔ اچھا، اس وقت بیعت، یہ بھی یاد رہ گیا؟ یہ بھی الحمدللہ عز و جل یاد ہے، وہ پہلی ہی دفعہ آپ سے ملاقات کی سعادت نصیب ہوئی تھی الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اندازہ وہیں پر پھر بیعت کی تھی۔ اندازہ کتنا ہو؟ اندازاً میری عمر ہوگی اس وقت تقریباً 9 سال 10 سال عمر ہوگی اس وقت۔ ماشاءاللہ، بڑے کم سن تھے اور آپ نے امیر علیہ سنت کی مریدی حاصل کر لی۔ اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے، امیر علیہ سنت کے دامن سے ہمیں وابستہ رکھے، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں اور سوال لیتے ہیں۔ آپ سوال کریں گے؟ جی سوال کریں، نام بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الرحمن ہے، کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی جی بالکل، ارشاد فرمائیے عبد الرحمن بھائی۔ آپ نے مدنی چینل میں سب سے پہلا پروگرام کون سا دیکھا؟ مدنی چینل کا سب سے پہلا پروگرام، جس وقت مدنی چینل کی ابتدا ہوئی تھی نا، آغاز ہوا تھا، افتتاح تھا مدنی چینل کا، تو سب سے پہلے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اعلان فرمانے کے لیے جب تشریف لائے تھے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ہی اعلان فرمایا تھا، تو وہی پہلا پروگرام تھا، اور وہی الحمدللہ عز و جل دیکھنے کی سعادت ملی تھی۔ ماشاءاللہ، پہلا پروگرام آپ نے جو تھا ہی مدنی چینل کا پہلا پروگرام، اور امیر علیہ سنت نے اس وقت اعلان فرمایا۔ 2009 میں مدنی چینل کا آغاز ہوا تھا۔ ماشاءاللہ 2009 میں پہلا پروگرام جو تھا ہی مدنی چینل کا پہلا پروگرام، وہ جنید بھائی نے دیکھا تھا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پیارا سا خوبصورت سا سیگمنٹ جس کا نام ہے گیسٹ سے سوالات، اب اختتام کو پہنچا، لیکن سیگمنٹ اختتام کو پہنچ گیا ہے، پروگرام نہیں، تو آپ نے ساتھ ہی رہنا ہے اور اینڈ تک ساتھ رہنا ہے۔ اب نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، اس سیگمنٹ میں کچھ انوکھی انفارمیشن میں بیٹھے ہیں، حاضر ہیں، اور یہ پیاری پیاری اور انوکھی انفارمیشن، انوکھی معلومات ہم جانیں گے جنید بھائی سے۔ تو جنید بھائی کیا لے کر آئے ہیں ہمارے لیے انوکھی معلومات میں، انوکھی انفارمیشن میں؟ آج انشاءاللہ الکریم کچھ خاص انفارمیشن آپ کو دینی ہے، کچھ خاص معلومات، اور بہت ساری باتیں الحمدللہ عز و جل سیکھنے کو ملیں گی۔ توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ شامل لینا، اور یہاں پر جو موجود بچے ہیں آپ بھی حاضر ہیں نا؟ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارا ٹاپک ہے فرشتے۔ کیا؟ فرشتے۔ عربی میں ان کو کہا جاتا ہے ملائکہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ملائکہ، صحیح ہے۔ اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اینجلز۔
एंजल। صحیح ہے، اردو میں فرشتے کہتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں آج انشاءاللہ الکریم ہم سیکھیں گے کہ فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے، اور فرشتے کون ہیں۔ تو یاد رکھیے گا پیارے بچوں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کہ فرشتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ کون سی؟ نوری مخلوق ہیں، جنہیں اللہ پاک نے نور سے پیدا فرمایا ہے، نور سے پیدا فرمایا ہے۔ عام طور پر یہ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ پاک چاہے تو ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ان فرشتوں کی حتمی تعداد، کنفرم تعداد تو نہیں بتائی جا سکتی، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد لاکھوں میں بلکہ کروڑوں میں ہے، اللہ اکبر۔ بلکہ کروڑوں سے بھی بہت زیادہ ہے۔ ہاں، جی، اور ان فرشتوں کو، ان ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں دی ہیں، مختلف کام ان کے ذمے لگائے ہیں۔ اچھا، کئی فرشتے ایسے ہیں کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی خدمت میں وحی لانے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اچھا، اسی طرح کئی فرشتے ایسے ہیں کہ جنہیں بارش برسانے پر مقرر فرمایا ہے۔ اچھا، کسی کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے۔ کئی فرشتے ایسے ہیں جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمانوں کا درود و سلام پہنچانے کی ذمہ داری انہیں عطا فرمائی سبحان اللہ۔ کہ جب کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتے ان کے درود پاک کو لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو مطلب جنید بھائی کیا عالم ہے ان فرشتوں کی سماعت کا کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا درود و سلام پیش کر دیتے، ہمارا نام پیش کر دیتے، اور تو پھر جب پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ کئی روایتوں میں تو اس طرح بھی مفہوم ملتا ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کا نام اور ان کے والد کا نام بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو چند فرشتوں کے حوالے سے میں نے معلومات دی آپ کو، بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی فرشتے ایسے ہیں کہ بہت سے کام فرشتے یہ اللہ پاک کے حکم سے کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں کہ انسانوں کے ساتھ بھی اللہ پاک نے فرشتوں کی ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں۔ انسانوں کے ساتھ بھی فرشتوں کی ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں جو ان کے اچھے اور برے ہر کام نوٹ کرتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں پیارے بچوں؟ ان فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو ہمارے اچھے اعمال اور برے اعمال لکھتے ہیں، کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ اچھے اعمال لکھنے والے کو کہتے ہیں کرامن کاتبین، اور برے اعمال لکھنے والے کو کاتبین کہا جاتا ہے۔ تو دونوں کو ملا کر کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ اچھا، اللہ پاک کی عطا سے یہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ انسانوں کے دلوں کے ارادے کو بھی جان لیتے ہیں، اس کے دل میں کیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال لکھنے والے فرشتے یہ اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں کہ یا رب عز و جل، تیرا بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، تیرا بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا انتظار کرو، اس کا انتظار کرو، اگر یہ اس گناہ کو کر لے تو ایک ہی گناہ لکھو، اور اگر نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، کیونکہ اس نے میری وجہ سے یہ گناہ ترک کیا، یعنی وہ گناہ کرنے سے رک گیا، باز آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں فرشتے انسانوں کے دلوں کے ارادے کو بھی جان لیتے ہیں کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نیت کرتے ہیں پھر کہ اب انشاءاللہ الکریم ہم اچھے کام کریں گے نا، کیونکہ ہمارے اعمال یہ فرشتوں کو لکھنا پڑتے ہیں۔ اچھی بات ہم زبان سے نکالیں، اچھے کام کریں، اچھے اعمال کریں۔ ہمارے کڈز مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں کہ اچھے کام کریں گے، اچھی باتیں کریں گے، اپنی زبان سے اچھی باتیں نکالیں گے، کسی کو ڈانٹیں گے نہیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، سب کا کہنا بھی مانیں گے، ہے نا۔
تو انشاءاللہ الکریم برکتیں بھی ملیں گی. پھر ہماری فرشتے اچھی ہماری نیکیاں لکھتے رہیں گے. جب اچھے کام کریں گے تو ہمارے اعمال نامے بھی میں الحمدللہ عز و جل بہت ساری نیکیاں جمع ہو جائیں گی, اور اللہ کی رحمت سے بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائیں. اللہ پاک ہمیں ان پیارے مدنی پھولوں پر پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور بڑی پیاری ہم نے انفارمیشن کس کے متعلق حاصل کری؟ فرشتوں کے متعلق. اور انگلش میں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اینجلز کہا جاتا ہے, اور عربی میں ملائکہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اب بڑھتے ہیں حروف سوال جواب کے سیگمنٹ کی جانب. بچے اور بڑے ہم آ چکے اپنے پیارے سیگمنٹ میں, اور سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال حروف سوال جواب. اس میں کیا ہوگا پتہ ہے جنید بھائی؟ اور کچھ سوالات میں آپ سے کریں گے. سوال کیسے کریں گے؟ آپ کو ایک حرف دیا جائے گا اور اس سے سوال ہوگا, آپ نے جواب دینا ہے. سمجھ گئے؟ کون سمجھ گیا؟ سارے سمجھ گئے. تو شروع کریں؟ جی شروع کرتے ہیں. چلیں جی, حرف پے سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں گے جس سے وضو بھی کیا جاتا ہے. کون بتائے گا آپ میں سے؟ بڑے کانفیڈنس سے ہاتھ کھڑا کیا. 1 2 چلیں جی, آپ کا کیا نام ہے آپ کا؟ 5. محمد جامی. جی چلیں جی, بتائیں حرف پے سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جس سے وضو بھی کیا جاتا ہے. پانی. پانی. بھائی سبحان اللہ تو کہیں ہیں ماشاء اللہ. ہاں, پے سے پانی ایسی چیز ہے کہ جس سے وضو بھی کیا جاتا ہے. ماشاء اللہ. چلیں جی, ٹیم 20 کی طرف آتے ہیں. صحیح ہے. حرف جیم سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں گے جو پاؤں میں پہنے جاتے ہیں. چلیں جی, کیا نام کیا ہے آپ کا؟ پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں. بلاج ذات تاری. بلاج میں بھی جیم آتا ہے نا. اور جیم سے آپ ایک ایسی چیز کا نام بتائیں گے جو پاؤں میں پہنے جاتے ہیں. جوتے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں, آپ وہ بتائیے کہ حرف تے سے پچھلی قوموں میں سے کسی ایک قوم کا نام بتائیں. 2 ہیں یہاں پہ. چلو جی, آپ بتائیں, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فیضان رضا تاری. محمد فیضان رضا تاری. جی فیضان بھائی, آپ ارشاد فرمائیے. قوم سمود. قوم سمود. چلیں جی, اب مزید بقیہ سوال آپ کیجیے. جزاک اللہ. پیارے بچوں, آپ سے کچھ سوالات کر لیں اور کرتے لیے آگے بڑھاتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. سوال ہے, حرف لام سے اللہ پاک کے ایک نبی علیہ السلام کا نام بتائیں. لام سے. چلیں, کس سے لیتے ہیں؟ یہاں سے لیتے ہیں, آپ سے لیتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ الکریم. سوال ہے, حرف کاف سے ان لوگوں کا نام بتائیں جن کے لیے اللہ پاک نے جہنم بنائی ہے. کن کے لیے بنائی ہے؟ آپ بتائیں گے؟ بتائیں. کافروں کے لیے اللہ پاک نے دائمی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ پاک نے جہنم کو کافروں کے لیے بنایا ہے. آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ الکریم. اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. آمین. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ کچھ سوالات ہم نے بچوں سے کیے تاکہ بچوں کے علم دین میں بھی اضافہ ہو اور مختلف انداز میں اضافہ ہو. چلیں آگے بڑھتے ہیں, اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں, اور سیگمنٹ کا نام ہے علم سے بلندی. بچے اور بڑے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا پیارا سا سیگمنٹ ہے علم سے بلندی. علم سے بلندی کیسے؟ اس سیگمنٹ میں بھی پیارے بچوں آپ سے سوالات ہوں گے, لیکن آپ وہاں پر بزر دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر اسٹینڈ دیکھ رہے ہیں ایرو کا. اب یہاں پر ایک بزر کی سائڈ 2 بچے اور ایک بزر کی سائڈ 2 بچے. یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4 بچے. 4 بچے آئیں گے اور ان بچوں سے کچھ سوالات ہوں گے. ان سوالات کا جواب وہ دیں گے. اب جوابات تو دیتے جائیں گے, لیکن جنہوں نے پہلے بزر دبا کر جواب دے دیا تو ان کا ایک ایرو اوپر ہو جائے گا. ایک ایرو اوپر ہوگا, اس کے بعد پھر سوالات ہوتے جائیں گے, وہ جوابات دیتے جائیں گے. اب جو پہلے اوپر پہنچ گیا سوالات ہونے سے پہلے, یعنی جو سوالات اینڈ ہوئے اور جس کا ایرو سب سے اوپر تھا, تو وہ اس سیگمنٹ کو ون کر جائے گا. تو ریڈی ہیں؟ سمجھ گئے؟
کیا ہوگا؟ اور کڈس ودیع چینل کے ناظرین، یہ ہمارا انوکھا سا سیگمنٹ ہے اور بڑا پیارا سا سیگمنٹ ہے. اس میں بچے کہہ رہے ہوتے ہیں میں آ جاؤں کون آئے، تو اس کا فیصلہ میں نہیں کرتا، جنید بھائی کرتے ہیں. جی جنید بھائی. چلیں جی، تیاری ہے آپ سب کی؟ کون کون تیار ہے آپ میں سے؟ چلیں جی، یہاں سے چلو بیٹا آپ آؤ اس طرف، آپ دونوں چلو ہاں اس طرف آ جاؤ. صحیح ہے. ٹیم بی سے، ٹیم بی ہے نا جی. ٹیم بی سے یہ دو، ایک مدنی منع یہاں کھڑے ہوں، بزر دبائیں گے اور ایک ٹھیک، وہ زنجیر کھینچیں گے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور یہاں سے چلو ایک آپ آ جاؤ. صحیح. اور ان میں سے ایک جو ہے نا، چلو آپ آ جاؤ بیٹا. آپ کا کیا نام ہے؟ عبد الرحمن بھائی. چلو آپ آ جاؤ. پیارے بچوں اور کڈس ودیع چینل کے ناظرین، دونوں ٹیمیں ریڈی ہیں؟ چلیں جی، اس آسمانی کتاب کا نام بتائیں جو 23 سال میں تھوڑی تھوڑی نازل ہوئی. ٹیم بی. ٹیم بی نے پہلے بجائی ہے بھائی. چلیں جی آپ بتائیں. قرآن پاک. قرآن پاک. ماشاءاللہ، جواب درست ہے ان کا. چلو بھائی، ایک درجہ بلند ہو گیا آپ کا. ماشاءاللہ. ہاں، علم سے بلندی ہو رہی ہے. سوال ہے، کس نبی علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی؟ ٹیم بی. حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ایرو اوپر ہو گیا. علم سے بلندی ہو رہی ہے فیض بھائی کی. چلیں جی، اگلا سوال ہے آپ سے. اس دعا کا نام بتائیں کہ جو صرف نماز وتر میں پڑھی جاتی ہے. جی بتائیں. دعائے قنوت. دعائے قنوت. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. سوال ہے، کلمہ استغفار کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ ٹیم بی. جی. 5واں کلمہ. 5ویں کلمے کو. آپ کا جواب غلط نہیں ہے، درست ہے. سبحان ایرو پر کیجئے. اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام بتائیں. ٹیم بی. حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سوال ہے، قرآن پاک کے 4 حروف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملیں گی؟ فیضان بھائی. 40. 4 حروف پڑھنے پر 40 نیکیاں ملیں گی. جواب بالکل درست ہے. جی ایرو پر کیجیے. ماشاء اللہ. چلیں جی، اس فرض عبادت کا نام بتائیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فیضان بھائی. فیضان بھائی. نماز. نماز. جواب درست ہے. چلیں جی، ماشاءاللہ. نماز پڑھنے کی نیت بھی کریں تمام مدنی منع کے. انشاءاللہ الکریم 5 نمازیں ادا کریں گے انشاءاللہ الکریم. سوال ہے، اس قبرستان کا نام بتائیں جس میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مزارات ہیں. ٹیم بی. جنت البقیع. جنت البقیع. پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے شہر مسجد نبوی کے بالکل قریب قبرستان جس کا نام جنت البقیع ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک ہمیں جنت البقیع میں مدفن نصیب فرمائے. ہماری قبر لحد وہیں پر ہو اور پیارے آقا کی شفاعت نصیب ہو. چلیں جی، اگلا سوال ہے. کون جواب دے رہا ہے؟ فیض یا پھر فیضان؟ کس آسمانی کتاب میں گدھے کی آواز کو بری آواز کہا گیا ہے؟ ٹیم ہے. چلیں. قرآن پاک. چلیں جی، جواب درست ہے آپ کا. ماشاءاللہ. سوال ہے، اس پہاڑ کا نام بتائیں جس کے نام پر قرآن کریم کی ایک سورت بھی ہے. جی فیضان بھائی. جبل احد. جبل احد. آپ کا جواب غلط ہے. قرآن کریم میں جبل طور کی ایک پوری سورت قرآن کریم میں ہے جبل طور کی. تو آپ کا جواب غلط ہے. مائنس ہوں گے. فیضان بھائی ایرو نیچے لے آئیں. چلیں. سوال ہے، بریلی شریف میں کن مشہور بزرگ کا مزار شریف ہے؟ ٹیم ہے. فیضان بھائی. اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اسی کے ساتھ فیضان بھائی کا ایرو اوپر ہوگا اور دونوں اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ چلیں بھائی، ٹیم بھی جیت چکی ہے ماشاءاللہ۔ فیضان بھائی بھی بیٹھ چکے ہیں، فیض بھائی بھی بیٹھ چکے ہیں، لیکن فیض بھائی کی ٹیم یعنی ٹیم بی اس سیگمنٹ کی ونر ہو گئی ہے۔ ماشاء اللہ الکریم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم بی جیت چکی ہے، لیکن فیضان بھائی کو بھی ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ مقابلوں میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے، کوئی جیت جاتا ہے کوئی ہار جاتا ہے، لیکن اصل جیت کیا ہے کہ ہم پیارے آقا کی شفاعت نصیب ہو جائے اور ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے۔ ماشاءاللہ۔ اصل جیت کیا ہے کہ ہم ایمان لے کر اپنا بعافیت دنیا سے رخصت ہوں، تو اللہ کریم ہمیں میٹھے میٹھے مدینے میں موت نصیب فرمائے، جنت البقیع میں مدفن بن جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پیارا سا پروگرام بچے اور بڑے اب اختتام کی جانب ہے، کیونکہ اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھائیں، اور ہم نے دیکھا، آپ پیارے بچوں نے بھی دیکھا کہ ہمارے پروگرام میں مختلف انداز میں علم دین حاصل کیا جاتا ہے اور دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر صحابی نبی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام، ایک وقت میں دو کام، آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل۔